بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام ناظرین، پروگرام یوم زینب کبریٰ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمران نقوی۔ آج اس بیوی کو پرسہ دینے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں جن کو دشت کربلا میں کسی نے پرسہ نہیں دیا۔ 10 محرم سن 61 ہجری آفتاب شرما کر ڈوب گیا۔ سارا صحرا میں اندھیرا ہو گیا، اور صحرا میں اندھیرا نہیں بلکہ زندگی اندھیر ہو گئی۔ یکدم اجالا ہوا۔ وہ رسول کی نواسی اور علی کی بیٹیوں کے خیموں کے جلنے کا اجالا تھا۔ یزید یہ سمجھا کہ ہم نے خیموں کو آگ لگا دی اور محمد کی نواسیوں کی سروں سے چادریں چھین لیں، لیکن ایسے میں علی کی بیٹی آگے بڑھیں اور میر کارواں بن گئیں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ تاریخ پر یہ مہر ثبت کر دی، جب تک یہ خیموں کے شعلے اور حدت رہے گی مردہ زندگی جلا پائے گی اور انسانیت امان میں رہے گی۔ جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے، بنت زہرا تیری چادر کا خیال آتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پرسے میں جناب کاشف رضا جعفری بھائی، جو کہ انجمن غلامانِ حر کے صاحب ریاض ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت لائن پہ موجود ہیں سندھ سے تعلق رکھنے والے عالم دین، ممتاز عالم دین، پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر خیرپور سے تعلق رکھنے والے، سلطان المدارس کے وائس پرنسپل، حجت الاسلام علامہ غلام شبیر قبلہ ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے ہیں، اور ہم ان سے بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، کیونکہ آج کا یہ پروگرام یوم زینب کبریٰ کے نام سے ہے۔ السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ انتہائی مشکور ہوں آپ کا کہ آپ ہمارے اس پروگرام میں اس وقت جو ہے شرکت فرما رہے ہیں۔ خیرپور سندھ سے اس پروگرام میں آپ نے شرکت فرما رہے ہیں۔ علامہ صاحب، میں آپ سے کیونکہ یہ پروگرام یوم زینب کبریٰ کے حوالے سے ہے، تو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا پہلا سوال کہ بعد کربلا جناب زینب کا کیا کردار ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد۔ کربلا کے شہادت امام حسین کے بعد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے امام حسین علیہ السلام کے پیغام اور ان کی قربانیوں کو اجاگر کرنے میں بہت زیادہ کردار ادا کیا ہے۔ جی بالکل، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں حق کو نمایاں کرنے کے لیے اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے تشریف لائے تھے، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا ہے اپنے خطبوں میں جی کہ میں اس لیے قیام کر رہا ہوں کہ امر بالمعروف کروں اور نہی عن المنکر کروں، جی اور اپنے نانا کی سیرت کو اجاگر کروں۔ جی ظلم اور استبداد کے خلاف امام نے قیام فرمایا تھا، بے شک۔ تو جناب، اور اس پر ان کی شہادت کے بعد اس پیغام کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا لے کر آگے بڑھیں اور امام حسین علیہ السلام کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کی۔ جی علامہ صاحب، کربلا کے مقصد کو اپنے خطبات کے سے آپ نے کس طرح واضح کیا؟ کیونکہ کربلا میں آنے سے جناب زینب سلام اللہ علیہا نے جی جو خطبے پڑھے ہیں جی امام حسین کی شہادت کے بعد، وہ ظلم کے خلاف تھے جی اور ظالم کے ظلم کو نمایاں کرنے کے لیے جی اور حق کو باطل کے درمیان جو انہوں نے ملاوٹ کی تھی، حق کو حق ثابت کرنے کے لیے جی اور باطل کو باطل ثابت کرنے کے لیے ثانی زہرا نے خطبے پڑھے، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو مٹا دیا جائے، بے شک، ان کو چھپا دیا جائے، بے شک، لیکن ثانی زہرا نے خطبے پڑھ کے امام حسین کی قربانی کو اجاگر کیا ہے۔ جی اس لیے جناب زینب سلام اللہ علیہ کا یہ کردار ہے
کہ اس نے امام حسین کی قربانی کو روز روشن کی طرح واضح کر دیا ہے۔ بے شک۔ علامہ صاحب، بعد کربلا خطبات کو کی شمشیر سے ملوکیت کو کس طرح سے تہہ تیغ کیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے؟ ہاں، جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جی ملوکیت کی تیغ کو، جی ملوکیت کے اس کو جو ہے تیغ اس طریقے سے کیا ہے اپنے خطبوں کی شمشیر سے جی کہ یزید جو تھا وہ رسول کے نواسے کو قتل کرنے کے بعد جی وہ بادشاہ کے دعوے پر، یعنی وہ بادشاہ سمجھنے لگا اپنے آپ کو اور مطلق العنان سمجھنے لگا۔ جی تو جب دربار یزید میں اہل حرم پیش کیے گئے جی تو ہر طرف سے جور و جفا کا مجمع جو تھا وہ یزید کے ساتھ، وہ ظالم بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو جور و جفا کے ساتھ قتل کرنے میں یزید کی مدد کی تھی۔ تو یزید ان کو دیکھ کر بڑے تکبر سے بول اٹھا، آل محمد کے ان اسیروں کو دیکھ کر کہ میں نے تمہارے مردوں کو قتل کر دیا ہے اور اب تمہیں ہم نے اسیر کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ اس نے اشعار بھی پڑھے جس میں اس نے یہ تاریخ میں ملتا ہے کہ اس نے اپنے بزرگوں کو یاد کیا ہے، کہا لیتا شیاخی ببدر شاہدو، کاش وہ میرے آبا و اجداد ہوتے، وہ بزرگ ہوتے جو بدر میں قتل ہوئے، بدر کی جنگ میں، تو آج وہ بہت خوش ہوتے اور وہ کہتے کہ اے یزید تو نے ہمارا بدلہ لے لیا ہے، ہمارا سر جو ہے وہ خوشی سے سر بلند کر دیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے یہ بھی کہا کہ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا خبر جا ولا وحی نزل، کہ بنی ہاشم نے ملک کے ساتھ ملک حاصل کرنے کے لیے، حکومت حاصل کرنے کے لیے ایک ڈھونگ رچا رکھا تھا، نہ کوئی ان کی طرف خبر آئی تھی، نہ کوئی آسمان سے وحی آئی تھی۔ تو اس طریقے سے اس نے خوشی کا اظہار کیا اور اس نے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وحی کا انکار کیا، اور دربار میں سر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک پر چھڑی بھی رکھی۔ تو یزید کی اس تکبرانہ اس انداز اور اس جور و ستم کو دیکھتے ہوئے کہ اس نے برملا وحی کا بھی انکار کیا اور رسول اکرم کی اس جو ہے سمجھو کہ دین اسلام کی تبلیغ کو ایک ڈھونگ قرار دیا، تو ثانی زہرا کو جو ہے وہ جوش آ گیا اور انہوں نے بھرے دربار میں خطبہ پڑھا، اور ایسا خطبہ پڑھا کہ جو یزیدی حکومت کے در و دیوار ہلا کر رکھ لیے۔ اس میں سے ایک دو الفاظ میں بیان کر دوں کہ بیوی نے خطبہ جو بیان کیا ہے اس کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ اور اس کے ساتھ یہ بتا دیا بی بی نے کہ یزید تو جس کے نانا کا کلمہ پڑھتا ہے اس کی وحی کا انکار کر رہا ہے، تو اس میں سب درباریوں میں سے اکثر لوگ ایسے تھے جن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ امام حسین کو قتل کر دیا گیا ہے، کچھ لوگوں کو پتا تھا، کچھ سے چھپایا گیا تھا۔ تو اس طریقے سے بی بی نے خطبہ پڑھا اور بی بی نے یہ بتا دیا کہ یزید جو ہے یہ جانشین رسول ہونے کا مدعی ہے، اور دیکھو اس نے آل رسول کے تمام مردوں کو قتل کر دیا ہے اور بنات رسول کو اس نے قیدی بنا دیا ہے۔ ہم رسول کی نواسیاں ہیں، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم تو اس طریقے سے بی بی نے خطبہ پڑھا اور یہاں تک کہا، کیونکہ خطبہ لمبا ہے، میں خاص خاص اس میں سے دو چار جملے کہتا ہوں۔ اے یزید تو نے اپنی عورتوں کو تو خیموں میں بٹھا رکھا ہے، اپنے محلوں میں بجا رکھا ہے، اپنی خادمات کو بھی محلات میں بٹھا رکھا ہے، اور تو بناتے رسول کو بھرے ہوئے مجمع میں بے مقنع و چار لایا ہے۔ تو اس طریقے سے جب جناب سیدہ
سلام اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا ہے تو درباری جو تھے وہ سکتے میں آ گئے، خود یزید کی ہوائیں اڑ گئیں اور اس طریقے سے یزید بدحواس ہو گیا کہ وہ پھر سر بھی نہ اٹھا سکا اور اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ اس طریقے سے یہ رازق الخیری نے اپنی کتاب سیدہ کی بیٹی میں بطلہ کربلا کے اس خطبہ عالیہ کے متعلق جن پاکیزہ خیالات کا اظہار کیا ہے میں بیان کرنا چاہتا ہوں تھوڑا۔ یزید کا دربار شامیوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جناب سیدہ کے خطبے دینے کے بعد کہ سب کو سانپ سوکھ گیا ہے، ہر شخص بے حس و حرکت اس طرح بیٹھا یا کھڑا تھا جس طرح پتھر کی مورتیں، ان کی زبانیں، ان کے ہونٹ چپکے ہوئے تھے، ان کے دل دریائے حیرت میں غوطے کھا رہے تھے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے مجمع میں شیر کی طرح بول رہی تھی اور رعیت اور اس متکبر بادشاہ کو اس کی رعیت کے سامنے للکار رہی تھی۔ خود یزید دانت پیس رہا تھا، ہونٹ چبا رہا تھا اور تابو پیچ کھا رہا تھا، مگر زبان سے ایک لفظ بھی نہ کہتا تھا۔ سیدہ کی بیٹی کی تقریر میں روانی کا ایک چشمہ تھا، ابلتا جا رہا تھا اور فصاحت و بلاغت کے دریا بہ رہے تھے، اور اس طریقے سے انہوں نے اس طریقے سے خطبہ دیا کہ یزید کا دربار ہل کر رہ گیا، اور بی بی نے اس خطبے کی شمشیر سے یزید کے قصر کو ڈھا دیا، یزیدیت کو اس کے مقصد میں ناکام کر دیا۔ یزید نے اس کے بعد دربار کو برخاست کرنے کا حکم دے دیا، پھر بیٹھنے کی بھی تاب نہ لا سکا اور جناب ان قیدیوں کو کہا کہ زندان کے حوالے کر۔ علامہ صاحب، فاتح شام اور فاتح کوفہ بی بی کو کہا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ جی ہاں، فاتح اس لیے کہ وہ قیدی بنا کر لائے تھے، لیکن جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے دربار ابن زیاد میں بھی اس طرح خطبے پڑھے ہیں کہ ان کا سر نگوں ہو گیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے قتل کر کے اور فاتح بن گئے ہم جناب سیدہ کے گھر کو لوٹنے کے بعد، لیکن سیدہ نے خطبے پڑھ کے ان مقاصد کو کیونکہ ناکام بنا دیا، لہذا جو مقصد میں کامیاب ہوتا ہے وہ فاتح ہوتا ہے۔ جناب علی کی بیٹی اس طریقے سے فاتح کوفہ ہے کہ انہوں نے کوفے میں بھی سر نہیں جھکایا اور انہوں نے شام میں بھی حق کو بالا کیا، باطل خاموش ہو کے رہ گیا، لہذا حق ہمیشہ غالب ہوتا ہے، باطل مغلوب ہو گیا، اس لیے انہیں فاتح کوفہ اور شام کہا جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب، ایک اور سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بی بی کو غیرت مریم کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، اس بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ہاں، کیونکہ اس لیے کہ وہ جناب مریم بھی پردہ دار بی بی تھیں، معصومہ، اور یہ بی بی بھی پردہ دار ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب مریم کی بھی اتنا پردہ تھا کہ جناب زکریا کے علاوہ کوئی ان کے پاس نہیں جا سکتا تھا۔ تو اسی طریقے سے کیونکہ وہ پردے میں رہتی تھیں، جب معصوم تھے جناب زکریا اور ان کے عزیز تھے، لہذا اس وجہ سے وہی ان کے پاس جاتے تھے، ان کے علاوہ کوئی جناب مریم سے ملاقات نہ کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے اس گھر کا بھی پردہ تھا کہ یہ غیرت مریم ہے، اس گھرانے میں بھی کوئی بھی نامحرم نہیں داخل ہو سکتا تھا، اور جن کی غیرت کو آپ دیکھیں کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ نے، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے اپنی وصیتوں میں یہ فرمایا تھا کہ میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا، اور تاکہ جو نامحرم ہے وہ میرے جنازے میں شامل نہ ہو پائیں۔ تو اس رات کی تاریکی میں بھی تاریخ میں لکھا ہے کہ جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اپنی ماں کی جنازے کے نیچے چادر پہن کر چل رہی تھی، تو پتہ چلا کہ اس رات کی تاریکی میں جہاں کوئی روشنی بھی نہیں تھی تو یہ غیرت مریم ہے، وہ اپنی چادر میں وہاں سے بھی چل رہی تھیں، لہذا انہوں نے جو ہے وہ اتنا پردے کا خیال کیا کہ کبھی بے پردہ باہر نہیں آئیں، لیکن یہ تو مجبوری تھی
کہ آل رسول کو جبرن اور قہرن ان کی چادریں لوٹ لی گئیں. اور آپ دیکھیں غیرت مریم کا یہ مقام کہ جب خیموں میں آگ لگی ہوئی تھی تو یہ بی بی جناب سید سجاد کے پاس جاتی ہیں اور ان سے مسئلہ پوچھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ اے بیٹا آپ اس وقت امام وقت ہیں, آپ ہمیں بتائیں کہ ہم خیموں میں جل جائیں یا باہر نکل جائیں. بی بی کے لیے شریعت کا یہ مسئلہ تھا, اگر امام حکم دیتے کہ جل جاؤ تو یہ جل جانا بی بی کے لیے آسان تھا, لیکن بے مقنع و چادر بازاروں میں جانا یہ بی بی کے لیے بہت مشکل تھا. لیکن دین کی حفاظت اور حق کی حمایت کے لیے بی بی کو باہر آنا پڑا, جس کے لیے میں مثال ایک اور آپ کو دے دوں کہ جیسے مباہلہ میں رسول اکرم نے, میدان مباہلہ میں رسول اکرم جب دین کی حفاظت کے لیے نکلے, نصرانیوں کے لیے کردار کا معاملہ تھا, تو اس وقت جناب سیدہ کو بھی ساتھ لے کر گئے تھے, تو وہ بھی اس وقت گھر سے باہر آ گئیں. جناب علی بھی ساتھ تھے, حسن حسین بھی, لیکن جناب بطول بھی ساتھ تھیں. اسی طریقے سے سیرت رسول پر عمل کرتے ہوئے امام حسین نے بھی بڑوں کو بھی لیا, چھوٹوں کو بھی لیا, اور اسلام کی بقا کے لیے جناب سیدہ زینب کو بھی لیا ہے, اس لیے جناب زینب ساتھ آ گئی. بہت شکریہ علامہ صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے ہمارے علم میں اضافہ فرمایا, اور ہم آپ کے انتہائی شکر گزار ہیں. اور اتنا اس وقت جو ظاہر سندھ کے حوالے سے آپ نے وہاں سے اس وقت اس میں پروگرام میں شرکت فرمائی, میں انتہائی شکر گزار ہوں آپ کا. اپنی جانب سے ہدایت ٹی وی UK کی جانب سے آپ کا انتہائی مشکور و ممنون ہوں کہ آپ نے جو ہے اس پروگرام میں, اور میں چاہوں گا کہ اس وقت جو ہے میں آپ سے اپنے ہدایت ٹی وی کے لیے بھی پیغام دینا چاہوں گا, کیونکہ اس ٹی وی کے اوپر مسلسل درس و تدریس جاری ہے اور تبلیغ دین جاری ہے, تو اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا میں چاہوں گا پیغام دے دیں. ہاں, یہ میں پیغام دوں گا. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا, اور اس دین کے معاملے میں آپ کی ہمدردی ہے اور یہ محبت اہل بیت کا ثبوت ہے. تو ہم سب سے یہی کہیں گے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنائیں اور حق پر عمل کریں, اور اس تبلیغ کو جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جن مشکل اور دشوار ترین حالات میں پہنچایا ہے, ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کی سیرت پر عمل کریں اور اس سلسلے کو ناگوار حالات میں بھی جاری و ساری رکھیں. مستورات بھی سیرت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر عمل کرتے ہوئے مشکل ترین حالات میں بھی دین کے دامن کو نہ چھوڑیں, بلکہ دین کے ساتھ متمسک رہیں. کیا کہتے ہیں. بہت بہت شکریہ علامہ صاحب کا, میں انتہائی مشکور و ممنون ہوں آپ کا. اور یہ تھے جناب سلطان المدارس وہ کے وائس پرنسپل شعبہ درس و تدریس سے تعلق ہے, اور حجت الاسلام علامہ غلام شبیر صاحب خیرپور سندھ سے ہمارے اس پروگرام میں شرکت فرما رہے تھے. اور ہم مولا ان کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے, اور ان کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم رکھیں. اور اس وقت جو ہے ہم ایک مختصر سے بریک پہ جا رہے ہیں, اس کے فوراً بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.